کیا
تعلیم ہوئی ہے اور اسی اعتبار سے عاشور محرم کو 6 مہینے کا سر کی. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا ایک بزرگ شخصیت ایران کی علی اکبر بحرانی کے نام آپ بیان کرتے ہیں میں مشہد امام رضا علیہ السلام میں عبادت اور زیارت کے لیے حاضر ہوا. عبادت اور زیارت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب قرب کی کیفیت محسوس ہوئی. ساتھ کا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے امام سے ایسا محسوس ہوا جیسے براہ راست گفتگو کی کیفیت پیدا ہوا. عبادت اور زیارت کی کیفیت میں کچھ ہاتھ پیدا ہوا. میں نے اپنے امام سے عرض کیا مولا آج کچھ ایسا کیجیے جو اس سے پہلے کسی کو نہ کیا ہو. آج کچھ ایسا کیجیے جو اس سے پہلے کسی کو نہ کیا ہو. لیکن اس کا فائدہ سب کو حاصل ہو, اس کا خیر سب تک پہنچے. برابر میں بیٹھے ہوئے افراد نے کہا یہ کیا چیز مانگ رہے ہیں, ایسی چیز جو اس سے پہلے کسی کو نہ ہو. کہا میں نے دوسروں کو شامل کر دیا جس کا فائدہ سب کو ملے. میں اسی عبادت و ریاضت کے حالت میں تھا. عجیب و غریب کیفیت کی مجمع کی کثرت ہوئی. مجھے محسوس ہوا کوئی نورانی بزرگ شخصیت ہمارے قیامت میں آ کے بیٹھ گئے. میں محسوس کر رہا تھا اس نے میرا نام لیا, مجھے مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا علی اکبر آج تم ایسی چیز چاہتے تھے جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو. میں بتاتا ہوں 9 رجب علی اصغر کی ولادت کی تاریخ ہے. لہذا اس تاریخ میں جشن علی اصغر منعقد کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا. میرے علم میں اضافہ ہوا, میرے ساتھیوں سے بیان کیا, میرے اوپر دنیا کا جو ہو گیا. جب میں ہوش میں آیا تو وہ شخصیت کا بیان کرنا چاہیے تھی. میں اسی کیفیت میں تھا, اپنے گھر آیا, زیارت کا تذکرہ کیا. میری زوجہ نے کہ میں نے اپنے گھر میں محفل یاد منعقد کی تھی. محفل کے بعد رات میں میری زوجہ نے نام لکھا صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا علیہ شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے میرے لال کا جشن کیا. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بانیان جشن شریف خان اس واقعے کے حوالے سے. یہ جشن منعقد کرنے والے, یہ جشن شریف خان منعقد کرنے والے اس شخصیت کا جسے پہچاننے کا اپنے کو موقع نہیں ملا, لیکن اپنے کارنامے سے جو احسان کیا ہے امت مسلمہ پر, اس کی روشنی میں امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ علی اصغر کا تذکرہ کرے. علی اصغر کو پہچاننا ہے, علی اصغر کی شخصیت کا تذکرہ کرے. کیا ہے شخصیت, کیا دیکھتے ہیں علی اصغر. روایات میں جن الفاظ کا تذکرہ ہے ان میں ایک لقب ہے باب الحوائج, حاجتوں کا دروازہ. حاجتوں کا دروازہ کم سنی تھی, 6 مہینے کا سن تھا, لیکن حاجتیں بھی کرتے ہیں. بزرگ شخصیات علماء اسلام میں, عرفاء میں, صاحبان کمال میں یہ بیان کرتی ہیں. ایک شخصیت کا تذکرہ ہے کہ میں نے خواب میں اپنے ساتھی کو دیکھا اعلیٰ درجات جنت میں لیے ہوئے تھے. میں بھاگ کر کے جنت کو بچا, یہ مرتبہ کہاں سے ملا, یہ درجہ کہاں سے ملا, یہ فضیلت کہاں سے ملی. کہاں دروازے علی اصغر سے ملی, خدمت علی اصغر سے ملی, خدمت شیخ خان سے ملی. عزیزان گرامی, جو چاہے اس دروازے پر آئے اور یہ محسوس کرے کہ جب اس دروازے کے بچے اتنا دے دیا کرتے ہیں تو اگر بڑوں کے دروازے پر جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شخص اور شخصیت, کردار, کارنامے کس عنوان سے تذکرہ کیا جائے, کس عنوان سے تذکرہ کیا جائے. ایک سوال عام طور پر ان کے ذہنوں میں آئے اور بعض اوقات میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ بچے کی شہادت بڑے ادب سے اس سوال کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کے روشنی میں چند باتیں گزارش کرنا ہے. بچے کی شہادت, 6 مہینے کے سن میں ہونے والے بچے کی شہادت, اتنا کم سن جو بظاہر نہ تکلیف شرعی رکھتا ہے اور بظاہر نہ ہوش و حواس رکھتا ہے, نہ اپنے ارادے سے کام انجام دے سکتا ہے. اس کی شہادت کی بنیاد پر اتنا مرتبہ کیسے ہو گیا. یہ سوال سامنے آیا, سوال کرنے والے نے سوال کیا, جواب دینے والے نے جواب دے دیا کہ چونکہ یہ شخصیت
یہ بچہ اس گھرانے کا ہے جہاں عظمت ڈوڈی کا سلام کیا ہے. چونکہ یہ بچہ اس گھرانے کا ہے جہاں فضائل و کمالات دروازے پر آتے ہیں تو اپنا قد چھوٹا محسوس کرتے ہیں. لہذا اس بچے کے فضائل و کمالات ہیں، اس میں دنیا پائی جاتی ہے. سوال کرنے والا بولا کہ میں مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ دوسروں کے کمالات اس بچے کے لیے کیسے مرتبے کی بلندی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. شہادت اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہزاروں بے گناہ بچے مارے جاتے ہیں، ہزاروں بے گناہ بچے قتل کیے جاتے ہیں. کیا بے گناہ قتل کیے جانے والے بچوں کا بھی یہ مرتبہ ہوتا ہے؟ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو جواب دینے والے نے کہا دنیا کی عام جنگوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. کربلا کی جنگ دنیا کی جنگوں میں عاشورہ کی جنگ سے ہے، وہی نسبت دنیا کے بچوں میں جس طرح دنیا کی کوئی جنگ کربلا کی جنگ سے آگے نہیں بڑھ سکتی یا کربلا کی جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح دنیا کا کوئی بچہ علی اصغر کے کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن کہنے والا سوال کرنے والا مطمئن نہیں ہوا. کمالات جب تک اپنی طرف سے نہ ہو فضیلتوں سے کیسے نوازا؟ جب تک کمالات میں ارادہ شامل نہ ہو، جب تک کمالات میں ارادہ شامل نہ ہو، اپنا عزم شامل نہ ہو، اس وقت تک صاحب کمال کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تو جواب دینے والا نے جھلجھلا کے کہا کہ نہ جانے کتنی چیزیں دنیا میں ایسی پائی جاتی ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو بظاہر اپنی جانب سے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتی، نسبتوں کی بنیاد پر اتنا کمال ہوتا ہے کہ انہیں عظمتوں سے نوازا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک مسجد تعمیر ہوئی، ایک مسجد تعمیر ہوئی، اس مسجد نے کون سا کارنامہ کیا ہے کہ جو نکلتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے نکلتا ہے؟ اس مسجد نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اپنے کو غلام محسوس کرتا ہے؟ بظاہر مسجد نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، وہی دنیا کا ویٹر اس پہ سر ہوا ہے، لیکن چونکہ خامہ خدا یا خدا سے نسبت پیدا ہو گئی لہذا مسجد کو کمال حاصل ہو گیا. عزیزان گرامی، جب بے جان اجسام نسبتوں کی بنیاد پر صاحب کمال ہو جاتی ہے تو جہاں صاحب کمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک نسبتوں کی بنیاد پر کمال. لیکن اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ اپنا ارادہ شامل ہوئی تھا، اپنی منشا شامل ہوئی تھی، عزیزان گرامی شاید میں نے گزشتہ برس درس کیا تھا شہزادہ علی اصغر کی زندگی میں اپنی جانب سے ارادتاً فعل کا انجام دینا شامل ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ جب 18 برس کے سن میں 18 دنوں کے سن میں یہ بھی المیہ ہے عزیزان گرامی کہ زبان سے برس نکلتا ہے. جب 18 دن کے سن میں قافلہ روانہ ہونے لگا تو اصغر عمر کے صغرا کی آغوش میں آتا ہے. دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بچپنا ہے لیکن قوانین اسلام سے واقفیت ہے. ضلع خان کا مرتبہ جائے بہن کو چھوڑ کے سب جا رہے ہیں، بہن کی عظمتوں کی علامت یہ ہے کہ بہن کے ساتھ ضلع خان کے لیے عمر کے بہن کی آغوش میں گئے حقوق الناس کی رعایت کرتے ہوئے. لیکن ادھر جب سب کچھ جگہ تمام کر چکے، سب کا اصرار سامنے آ چکا، سب کے اصرار پر بہن کے ساتھ اس نے سلوک کو مقدم کر چکے تو ایک مرتبہ حجت خدا کی بڑھا، حجت خدا نے بڑھا کام میں کچھ کہا. شہزادہ عمر کے حسین کی آغوش میں آیا، دنیا کو بتانا چاہتا ہے کربلا کا سفر غیر اختیاری نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے اختیار سے کربلا میں قربانی دیے جا رہا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے شہادت ہمارے لیے مجبوری نہیں تھی، اصغر اپنے ارادے سے میدان کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، کربلا کی طرف روانہ ہو گیا قافلہ.
جانے کتنے چھوڑ کے الگ ہو گئے، کتنے چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ شہزادے اصغر نے عاشور میں دوبارہ اپنے ارادے کا اظہار کیا، اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ روز عاشورہ تمام شہداء جاتے رہے، آپ کو معلوم ہے عاشور کے دل خراش وقت اور دل میں شہید ہو جانا آسان تھا، زندہ رہ جانا مشکل تھا۔ علی اصغر کی ہمت کا، علی اصغر کے ہمت اور حوصلے کا اندازہ لگائیں۔ جب تک بابا زندہ ہے مصیبتوں میں شہید ہیں، اگر حسین بھی آسے ہیں تو حسن بھی ایسا ہے۔ لقاحت، بے ہوشی، انتظار، ادھر آواز استغاثہ، ادھر ساری سمٹی ہوئی طاقت کو اکٹھا کر کے اپنے کو جھولے سے گرا۔ یہ علی اصغر اپنے کو جھولے سے نہیں گرا رہے تھے، یہ خیبر کا دروازہ تھا جو علی سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے کو جھولے سے نہیں گرا رہے تھے، یہ خیبر کا دروازہ تھا، ساری طاقت کو سمیٹا، جھولے سے گرایا۔ بابا وعدے کے وفا کرنے کا وقت آ گیا، میں بلاؤں گا تاکہ دنیا سمجھ لے حسین لے کے نہیں گئے تھے، علی اصغر کو قربانی پیش کرنے کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ بے شک، علی اصغر اپنے ارادے سے گئے تھے۔ اب تو سمجھے دنیا کہ کربلا کی شہادت وہ کارنامہ ہے جو بڑے بڑوں کو حاصل نہ ہو سکا۔ اگر ادب ملحوظ نہ ہوتا تو نام لے کر شخصیت ہوگا جو صاحب کمال ہونے کے باوجود کربلا کی قربانی جن کا مقدر نہ بن سکی۔ یہ اصغر کا کارنامہ تھا، 400 سال پیر کی بیڑیاں نہیں بن سکے، قربان گائے شہادت میں حسین کا یہ بیٹا حسین کے برابر کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ علی اصغر قربان گائے شہادت میں پہنچ گئے۔ کیا ضرورت تھی 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت پیش کرنے کی؟ سوال ہے مجھے علی اصغر کے سامنے، کیا ضرورت تھی؟ کیا جنگ میں کوئی بچوں کو بھی لے جاتا؟ کیا جنگ میں اتنا کم سے بچہ بھی آتا ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے شاید گزشتہ برس کیا تھا، جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر جنگ کے کچھ نہ کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ جنگ میں جان لینا، گولی چلانا، اسلحہ استعمال کرنا، خون بہانا، دشمن کو تکلیف پہنچانا، سب کچھ روا ہوتا ہے، لیکن سب کے کچھ نہ کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہر جنگ کے بعد کچھ ٹیمیں بنائی جاتی ہیں جو اس بات کا جائزہ لیتی ہیں کہ جنگ قوانین جنگ کے مطابق تھی یا جنگ میں جرائم کا ارتکاب کیا گیا، یا جنگ میں جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اگر کربلا کی جنگ میں اصغر شہید نہ ہوتے تو ظالم معاقل شہید دیتا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، برابر کی جنگ تھی، جنگ کی گئی، جنگ سے نقصان ہوا، حسین کی شہادت جنگ کی بنیاد پر تھی، لیکن جب اصغر کی شہادت سامنے آئی تو معاقل کو لکھنا پڑا یہ جنگ نہیں تھی بلکہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ اصغر کی شہادت تاریخ انسانیت اور تاریخ انبیاء کو ملحظہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، جب بھی تاریخ قرآن میں جب بھی قسمتوں پر وقت پڑا، جب بھی قسمتوں پر وقت پڑا، کم سے بچوں نے اٹھ کے گواہی دی، قسمت کے تعامل کو تابدار ہونے سے بچایا۔ سبحان اللہ، یوسف اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ ایمان کی طاقت بھی ہے، نبوت کی قوت بھی ہے، سارے کمالات، گناہ کا پورا ماحول، یوسف صاحب کمال نے اپنے کو بچا لے گئے۔ بچا لے جانا اور ہوتا ہے، ثابت کر لے جانا اور ہوتا ہے۔ یوسف بچا کر لے گئے لیکن الزامات سے بری ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، الزامات سے بری ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک بچہ آگے بڑھا، فیصلہ کیا، صرف فیصلہ نہیں کیا، فیصلے کا قانون بتایا۔ شہدا شاہد من اہلہا، بچہ بھی زلیخا کی طرف کا تھا، یوسف کی طرف کا نہیں تھا۔ شہدا شاہد من اہلہا، بچہ ادھر تک
آمن بھی خانہ خدا کی خدمت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی حصے میں پردہ ڈال کر رہتی ہے. اچانک ان سے پروردگار شامل ہوا, بشر کی شکل میں فرشتہ نازل ہوا. مریم تمہیں خوشخبری ہو, تمہارے وہاں ولی خدا کی ولادت ہو. مریم لرزتے رہ گئی, حکم پروردگار کے سامنے سر جھکا دیا. بچہ لے کے سر نہیں اٹھ رہا ہے. لوگ الزام لگانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, مریم کہاں سے لے کے آئی؟ نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ ماں ایسی تھی. قدرت نے مریم کے لبوں پر مہر ثبوت لگا دی. مریم تم بولو گی تو صفائی پیش نہ کر پاؤ گی. ان زبان ترازوں کے مقابلے میں تمہاری زبان اثر نہیں دکھا پائے گی. لہٰذا تم خاموش رہنا, انتظام ہم کریں گے. اشارہ کر دینا بچے کی طرف. اشارہ کیا, بچوں کی یا عظمتوں کا اندازہ